نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ معزز ناظرین، ہم آج مشکور ہیں حکمت چینل کے جنہوں نے آج کی پروگرام کے حوالے سے مدعو کیا، اور جو آیہ مبارکہ تلاوت کی، اللہ رب العزت نے اس میں انسان کو مخاطب کیا اور کہا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ اے انسان، کہیں تو مجھے بھولنے والوں میں نہ ہو جانا، اور اگر بھولنے والوں میں ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ میں تجھے تیری شناخت جو ہے وہ بھلا دوں گا۔ ہوگا تو دنیا میں انسان ہی کہلائے گا، ظاہری شکل و شباہت وہ انسانوں جیسی ہوگی، مگر تیرا کردار وہ جانوروں جیسا ہو جائے گا۔ دیکھنے میں تو انسان نظر آئے گا۔ یہاں پہ ایک مثال دے کر سمجھانے کی میں کوشش کرتا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو بظاہر سانس بھی لے رہا ہے، کھاتا پیتا بھی ہے، گھر میں بھی آتا جاتا ہے، مگر ہوتا وہ ذہنی طور پہ پاگل ہے، مینٹل ہے۔ انسان ہونے کے باوجود کیا ہے، اس سے اس کا نام بھی پوچھے تو بعض دفعہ اسے اپنا نام بھی یاد نہیں ہوتا، بلکہ اس کے گلے میں تختی لگائی جاتی ہے کہ اس کا فلاں نام ہے، فلاں ایڈریس ہے، فلاں مقام پہ پہنچنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو اسی چیز کے بارے میں بتایا کہ اے انسان، کہیں مجھے بھولنے والوں میں نہ ہو جانا۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ پھر میں تو تجھے نہیں بھولوں گا، میں تجھے کھانے کے لیے پھر بھی دوں گا، تیری رہائش کے لیے بھی بندوبست کروں گا، اپنے سورج کو بھی کہوں گا کہ وہ تجھے روشنی عطا کرے، چاند کو بھی کہوں گا کہ وہ تجھے روشنی دے، دیگر جو تیرے رشتہ دار ہیں ان کو بھی کہوں گا کہ وہ تیرے ساتھ تعلق رکھیں، تجھے سنبھالیں، سارا کچھ کریں گے، مگر کیا ہوگا؟ جب تیرا نام پوچھیں گے تو تجھے اپنا نام تک یاد نہ ہوگا۔ تو بظاہر مسلمان تو ہوگا، مگر مسلمانوں والا کردار تیرے میں اندر نہیں ہوگا۔ تو یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اللہ رب العزت کو بھولنے کی وجہ سے ہے۔ تو ناظرین، اس میں اللہ رب العزت نے جو چیز ارشاد فرمائی کہ وہ یہی ہے کہ مجھے بھولنے والوں میں نہ ہو جانا، اور جو اس کو یاد رکھتا ہے اس کے بارے میں اس نے ارشاد فرمایا کہ اس کی یاد جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں مسلمان وہ رشوت بھی لے رہے ہیں، وہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، اور یہ رمضان المبارک کی جو ساتیں گزر رہی ہیں ان میں بھی ان کا یہی عالم ہے کہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ حالانکہ رمضان جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ روکتا ہے انسان کو ان برے کاموں سے، اور نماز جو ہے جب بندہ جھکتا ہے تو نماز بھی یہی کہتی ہے کہ نماز جو ہے وہ بندے کو تنہون عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ برائیوں سے روکتی ہے، نہی عن المنکر کا حکم دیتی ہے۔ مگر آج کیا ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں مگر غیبت بھی کیے جا رہے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور جھوٹ بھی بولے جا رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور رشوت بھی لیے جا رہے ہیں، اور حج بھی کر رہے ہیں، مگر حج کرنے کے باوجود ہمارے اعمال جو ہیں وہ حاجیوں والے نہیں ہوتے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ یہی چیز ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ارشاد فرمایا، آپ کے پاس دو عورتیں آئیں، انہوں نے آ کے جب بیٹھیں تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ کھانا، تو وہ عرض کرنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا روزہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ انہیں کہا، اور انہوں نے ہر بار یہی کہا کہ ہمارا روزہ ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابھی تو تم کسی کی غیبت کر کے آئی ہو، اور غیبت تو ہے ہی یہی چیز
کہ تم نے جو ہے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا، تو جب تم گوشت کھا کے آئی ہو تو تمہارا روزہ کیسے برقرار ہے؟ تو یہ کیا چیز تھی؟ یہی چیز تھی کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے احکامات کو بھلا دیا۔ اور کہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے ہیں تو ایک دیوار کے ساتھ گزرتے ہیں، تو اندر سے ماں بیٹی کی بولنے کی آواز آتی ہے، اور ماں کہتی ہے کہ بیٹا دودھ میں تھوڑا سا پانی ڈال لو تاکہ ہمارا جو ہے وہ رزق کا معاملہ جو ہے وہ آمدن جو ہے اس میں اضافہ ہو جائے۔ تو بیٹی عرض کرتی ہے کہ امی جان، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سزا دیں گے۔ تو والدہ کہتی ہے کہ وہ کون سا دیکھ رہے ہیں، وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو بیٹی کہنے لگی کہ امی جان، اگر وہ نہیں دیکھ رہے تو اللہ رب العزت تو دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس دروازے کے اوپر نشان لگا دیا۔ صبح ہوئی تو اپنے بیٹے کا رشتہ لینے کے لیے وہاں پہ چلے گئے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شادی اس گھرانے میں کر دی، صرف اس وجہ سے کہ اس بیٹی نے کیا تھا کہ رات کی تاریکی میں جو ہے وہ گناہ سے باز رہی، اور گناہ سے باز رہ کر صرف اتنا کہا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو جب ہمارے دل میں یہ یقین پیدا ہو جائے گا کہ ہمیں ہر معاملے میں اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر ہم اللہ کو بھولنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کو یاد کرنے والے ہو جائیں گے۔ اور جب اللہ کو یاد کرنے والے ہو جائیں گے تو پھر وہ ہمیں نہیں بھولے گا، اور جب وہ نہیں بھولے گا تو پھر اس کا وعدہ ہے قرآن میں کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو میرے راستے پہ چلتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، میرا ان لوگوں سے وعدہ ہے کیا کہ میں انہیں خلافت بھی عطا کروں گا، میں انہیں امارت بھی عطا کروں گا، میں انہیں عزت بھی عطا کروں گا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں ہیں، اور میں ہی ان کو عطا کروں گا، صرف تمہارے کام اتنا سا ہے کہ میرے حضور جھکو، جن کاموں کا میں نے حکم دیا ہے وہ کام کرو۔ تو یہ سارا کچھ جو کچھ ہے وہ صرف اسی چیز کے زمرے میں آتا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اے لوگو اس کو بھولنے والے نہ ہو جانا۔ اگر بھولنے والے ہو گئے تو پھر کیا ہوگا کہ جو آج ہمارا مسلمانوں کا حال ہے، اگر آج دیکھیں تو تعداد مسلمانوں کی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، تقریباً 2.5 سے 3 ارب مسلمان اس وقت دنیا میں موجود ہیں، مگر کیا ہے کہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کو بھول گئے۔ اور ایک وقت وہ تھا کہ 1.5 لاکھ کی فوج تھی، اور اللہ یاد تھا، اللہ کا حبیب یاد تھا، اور محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے تھی۔ تو ادھر فوج جو ہے وہ 30,000 یا 40,000 فوج تھی، تو وہ بھی ان میں اکثر و بیشتر زخمی تھے، اور حال یہ تھا کہ اس 1.5 لاکھ کی فوج جو ہے اس کا صفایا کر دیا اور فتح حاصل کر لی۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ ان کا اگر گریگری اس وقت جو ان کا فرما روا تھا، اور حامان جو ان کا سپہ سالار تھا، وہ کہنے لگا کہ مسلمان جو ہیں وہ ہتھیار کی بیس کے اوپر نہیں جیت رہے، بلکہ یہ جیت رہے ہیں تو ان کا جو اللہ رب العزت کے پر عقیدہ ہے، جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان ہے، محبت ہے، یہ اس جذبے سے لڑ رہے ہیں، اور اس جذبے سے لڑنے کی وجہ سے آج انہوں نے ہم پر فتح حاصل کی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی فتح حاصل کرنی ہے، کامیابی حاصل کرنی ہے، تو پھر جو اللہ رب العزت کا پیغام ہے کہ ہمیں اللہ کو نہیں بھولنا، ورنہ کیا ہوگا کہ آگے جا کے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اولئک هم الفاسقون، جو اس کو بھول جاتے ہیں وہی فاسق ہیں، اور جو اس کو یاد رکھتے ہیں ان کے لیے اس نے کہا کہ عزتیں بھی میں پھر عطا کروں گا، خلافتیں بھی عطا کروں گا، امارتیں بھی عطا کروں گا، مال و دولت بھی عطا کروں گا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر یہ بستیوں والے پختہ ایمان جو ہے وہ لے آئیں اور یقین کر لیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ہستی ہے، یہ یقین کر لیں، یہ تقوی اختیار کر لیں، تو ہوگا کیا؟ میں زمین کو حکم دوں گا کہ اے زمین اپنے خزانے جو ہے وہ اگل دو،
اور آسمان کو حکم دوں گا کہ اے آسمان تو ان لوگوں پر اپنی رحمت والی برسات نازل فرما۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو ہیں وہ اللہ رب العزت کو ہر لمحے یاد رکھیں، اور آج کا پیغام بھی یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے ہر لمحے اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کریں، کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کام میں جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔